بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تسبیح کرنے سے اللہ ساری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، فلاں بندے کو جاب سے نکال دیا، ہر وقت ہماری اسی طرح کی پریشانیاں ہیں، جاب نہیں ہے اور یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یا اسی طرح چاہے وہ شادی کے کام ہو، رشتے نہیں ہو رہے، مطلب دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ہم بہت پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا اور نہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی آسان چیز ہے کہ صرف آپ کو گھر بیٹھے یا کہیں بھی آپ جہاں بھی ہوں وہاں آپ زبان صرف ہلائیں گے تو آپ کے وہ تمام کے تمام کام انشاءاللہ ہو سکتے ہیں، اور وہ رزق بھی اللہ آپ کو غیب سے دے سکتا ہے۔ تو تسبیح کرنے سے اللہ ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، اور عربی زبان میں جو رزق ہے اس میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہر چیز آ جاتی ہے، صرف پیسہ نہیں، ہر چیز، دنیا کے جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ سب اس لفظ میں رزق میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تسبیح کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے پیاری جو تسبیح ہے، تمام اذکار جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، وہ تسبیح اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اور اس تسبیح کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اور جب اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے تو وہ دعائے عبادت بھی ہے، وہ دعا بھی بن جاتی ہے اور وہ عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نے صرف ایک تسبیح کی ہے، وہ تسبیح سے آپ کے سارے مسئلے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق بھی دے گا انشاءاللہ، اور آپ کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، وہ دعا بھی بن گئی وہ تسبیح، اور پھر آپ کی وہ عبادت بھی ہو گئی، وہ جو بھی ٹائم ہے وہ سارا آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے، عبادت آپ کی کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ تو جس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اپنی تسبیح کو پکڑ لیں، تسبیح کو باندھ لیں، کیونکہ ہماری حاجتیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارا ایک کام ختم ہو گیا تو کل ہمارا کوئی دوسری حاجت نہیں ہوگی، ایک چیز ہماری ہو جاتی ہے پھر دوسرے دن پھر دوسری ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں تسبیح کو لازمی پکڑنا ہے۔ آج کی جو تسبیح ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، پاک ہے میرا رب، و بحمدہ، اور اسی کی تمام تعریف ہے، سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، پاک ہے میرا رب، العظیم، بہت عظمت والا ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو آپ اس کو خالص نیت سے، آپ جب اس کو اللہ سے خالص سچی نیت کے ساتھ آپ یہ تسبیح کریں گے تو پھر جو صبح شام یہ تسبیح کریں گے یا چلتے پھرتے بھی آپ اس کو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جو یہ تسبیح ہے نا، یہ آپ کو ایک ایسی حفاظت، ایسا آپ کا علاج آپ کو ایسا محفوظ کر دیتی ہے کہ آپ کے اوپر پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نہ شیطان کا، نہ جنات کا، نہ کوئی جادو کا، نہ ٹونے کا، نہ حسد کا، نہ نظر کا، کسی چیز کا بھی آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا یہ۔ اور پھر آپ کے تمام مسئلے جو بھی ہیں، چاہے وہ رزق کا ہے، جاب کا ہے، اسکول کا ہے، امتحان کا ہے، شادی کے ہیں، دنیا کے جو بھی مسئلے ہیں، وہ سب مسئلوں کا علاج جو ہے وہ یہ تسبیح میں ہے۔ لیکن اس تسبیح کو معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے، یاد کر کر پھر اللہ سے بہت پیار سے پڑھنا ہے، بہت محبت سے، کیونکہ جب آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ سے آپ کو پیار آنا چاہیے، آپ کو اللہ پہ، تاکہ پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ پھر سبحان اللہ العظیم، تو اللہ کی آپ بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ اللہ کو بڑا مان رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح اللہ کو بڑا مان رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو یاد نہ کرے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم دنیا میں اللہ کو اکیلے میں یاد کرو گے تو اللہ بھی آپ کو اکیلے میں یاد کرے گا، اگر آپ دنیا میں
اللہ کو اجتماعی طور پر کسی محفل میں یاد کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آسمان پر جو مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا. تو آپ سوچیں کہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ ہمیں یاد کرے گا. تو اب یہ کتنی بڑی ایک تسبیح کی کتنی بڑی ہمیں ہمارے لیے اللہ نے ریوارڈ رکھیں. کبھی ہم سوچیں, کبھی ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں. پھر یہ کہ فارغ وقت میں اگر ہمارا اعمال نامہ اس کی وجہ سے, اگر ہم فارغ وقت ہیں, برتن دھو رہے ہیں, دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر ساتھ ہم تسبیح کو یاد کریں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, کچھ مطلب دنیا کی کسی وقت بھی آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں. نہ آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو اس کے لیے جائے نماز بچھانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو تسبیح ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے. مطلب یہ تو آپ نے صرف زبان سے تسبیح کرنی ہے, اور پھر آپ اس کو کرتے جائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی آپ کو انشاءاللہ محبت ملے گی, کیونکہ یہ رحمان کے بہت پسندیدہ یہ جملے ہیں. یہ الفاظ جو ہے نا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت پسندیدہ یہ الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معنی کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ یہ تسبیح کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہم اللہ کو جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہر شرک سے پاک ہیں, آپ کوئی شرک آپ کے ساتھ ہم نہیں وہ کر رہے, تو جو ہم اقرار کر رہے ہیں تو اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور اللہ کی تعریف جو ہے وہ مکمل ہے, وہ کامل ہے. تو وہ واقعی اس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کریں, اس فیلنگ کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ, تو پھر ہمارے دنیا کے بھی تمام کے تمام کام, چاہے ایک رائے کے دانے کے برابر ہو اور چاہے کتنا بڑا ہو, وہ سب کے سب کام کا مسئلے کا حل یہ تسبیح ہے. اور اس کے ساتھ آخرت بھی ہماری اسی سے بنے گی. یہی الفاظ جب ہمارا ترازو میں تولا جائے گا نامہ اعمال, تو یہ الفاظ, یہ تسبیح وہاں پر جب ترازو میں رکھی جائے گی تو یہ الفاظ وزنی ہوں گے. اس کے وزن سے ہماری انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی, ہماری مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ہر اس نعمت پر ہر اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یا اللہ جو بھی تو نے مجھے نعمت دی ہے, جو میرے گھر والوں کو تو نے دی ہے, یا اللہ اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. جب ہم کہتے ہیں نا والحمد سبحان اللہ والحمد للہ, تو یہ بھی ہمیں احساس ہوتا ہے اس وقت کہ اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ, ساری تعریف تیری کہ تو نے مجھے, میرے گھر والوں کو, میرے خاندان والوں کو تو نے سب کچھ عطا کیا. یا اللہ ہر نعمت کا تیری شکر. اس ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا بہت زیادہ ہے. اس کو بہت انتہائی محبت سے, بہت تعظیم سے, بہت پیار سے ادا کریں, اور اس کو بہت سوچ کے, سمجھ کے, بہت فیلنگ کے ساتھ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یا رب العالمین بہترین طریقے سے اس حمد و ثنا کی اللہ تعظیم کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ادا کرے. آمین, اللہم آمین. اور اللہ ہم سے قبول کر لے, اور اس کے بدلے میں اللہ سب کی تمام دنیا کے مسلمانوں کی جو بھی اس کی تسبیح کرے, اللہ اس تسبیح کے ذریعے اس بندے کی تمام تکالیف, تمام مشکلیں, تمام مصیبتیں, تمام آفتیں سب دور کر دے, اور رب العالمین اس کو بہترین رزق کریم عطا کرے, حلال رزق, اور اس میں بے حساب برکتیں دے. اللہ تعالیٰ کبھی اس کا رزق ختم نہ ہو, اتنا رزق دے کہ وہ ساری دنیا کو بانٹے. آمین, اللہم آمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.